یہ قرآن حکیم ہے۔ اللہ قرآن حکیم میں قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، میں سورہ الزمر سے ایک آیت لے رہا ہوں، 39واں سورہ ہے اور یہ 33 نمبر آیت ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، دیکھو یہ قرآن تمہارے پاس جو ہم نے نازل کیا ہے یہ سچ ہے۔ پھر اللہ نے 45واں سورہ کی 29ویں آیت میں ارشاد فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری وہ کتاب ہے جو مخلوق کے ساتھ حق کی بات کرتی ہے۔ اور سورہ آل عمران میں فرمائے ان ھذا لھو القصص الحق، دیکھو یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن سچ ہے، یہ قرآن حق ہے۔ اچھا یہاں فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، دیکھو اللہ نے شیطان کو طاقت عطا کی ہے، اسے چھٹی اور مہلت اور طاقت دی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے شیطان بھی قرآن میں دخل نہیں دے سکتا، یہ میری کتاب ہے، یہ معصوم کتاب ہے، اس پر شیطان کا بھی دخل آ سکتا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون، یہ قرآن شعور کے لیے اترا ہے، عقل کے لیے اترا ہے، اور قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، اللہ نے فرمایا یہ قرآن اصلاً بے عیب ہے، اس قرآن کے اندر عیب نہیں ہے، یہ قرآن سچ ہے، یہ قرآن حق ہے، اس قرآن میں شیطان کا دخل نہیں ہے۔ اچھا اس طرح یہ کتاب ہے۔ اور جہاں تک امی کا معنی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نعوذ باللہ نقل کفر نباشد حضور ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے، لکھنا بھی نہیں جانتے، اور پھر یہ بات بڑی دور تک چلی جاتی ہے کہ سرکار کو کسی شے کا علم ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ سرکار اپنے علم کے اندر حضرت جبرائیل کے محتاج ہیں، حضور اپنے علم کے اندر، یہاں سورہ نجم کے اندر انہوں نے علمہ شدید القویٰ، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ماسٹر ایم اے اسلامی اسٹڈی میں تھا تو ایک پروفیسر تھے اور وہ لیکچر دے رہے تھے سورہ نجم کا، تو جب یہ آیت آئی کہ علمہ شدید القویٰ، معنی یہ ہے کہ شدید قوتوں والے نے مصطفیٰ کو علم عطا کیا، تو اس پر وہ کہنے لگے جی دیکھیں شدید قوتوں والا مراد یہاں جبریل امین ہے، جبریل امین حضور کے استاد ہیں۔ میں اس وقت بھی اپنے اس زمانے میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے سید علی نقوی صاحب حافظ اللہ، میرے بچپن کے دوست تھے، وہ بھی ایک صاحب سجادہ تھے۔ اچھا ہم دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا استاد جی سر آپ نے کہا علمہ شدید القویٰ، شدید قوتوں والے نے مصطفیٰ کو علم عطا کیا، آپ نے کہا یہ جبریل امین ہے، اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جبریل علم دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قوتوں کا مالک میں ہوں۔ اچھا سر آپ ایک مقام پہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی قوت رکھتا ہی کوئی نہیں ہے، آج آپ کو ساری قوتیں جبریل میں نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بچہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر میں اسے کہوں کہ مجھے بیٹا اٹھ کر آپ پانی پلا دیں تو یہ کوئی غلط مطالبہ تو نہیں ہے نا؟ آپ میں سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا کہ شاہ صاحب کو پیاس لگی ہے، ایک بچہ اٹھے اور اٹھ کے پانی پلا دے؟ اور اگر میں ممبر پر آتے ہی اس بچے سے کہوں بیٹا اب آپ اڑ کے دکھاؤ،
تو میرا خیال ہے سارا مجمع کہے گا کہ شاہ صاحب کا دماغ ہل گیا ہے، سفر مسلسل کر کر کے جاگ جاگ کے یہ اڑ تو نہیں نہ سکتا۔ کسی کو ایسا کام کہنا کہ جو کر ہی نہیں سکتا تو وہ تو خلاف عقل بات ہے، اس بندے کی عقل پر شک ہو جائے گا جو کسی کو ایسا کہے گا جو وہ کر نہیں سکتا۔ اب پہلی وحی خلاق عقل، عقل کا خالق جبرائیل سے کہہ رہا ہے میرے حبیب سے جا کے کہو اقرا، پڑھو۔ نہیں، اگر نبی پڑھے لکھے نہیں ہیں تو یہ پہلی وحی اللہ کی ذات پر اٹیک ہے۔ دیکھیں اگر میں بات کروں اڑ کر دکھاؤ تو یہ میری عقل کی خرابی ہے، تو اگر اللہ پہلے دن محمد سے کہے کہ پڑھو، میں چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف، مجھے سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے، یہ دوسرا سورہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب میں اللہ نے ملائکہ سے اعلان کیا تھا کہ میں زمین پر نا اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، خلیفہ۔ کالو تو سب ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ تو لڑے گا، خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، ویسفک الدماء، وہ تو خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو نے خلافت دینی ہے تو ہمیں دے، ہم عبادت جو کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا علّمَ آدم الاسماء، میں نے آدم کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ پتہ چلا نبوت ہو، خلافت ہو، امامت ہو یا رسالت ہو یا ولایت ہو، ولی ہو، خلیفہ ہو، نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، اللہ جسے بنائے اسے عبادت یا سجدوں کی بنیاد پر نہیں بناتا، علم کی بنیاد پہ بناتا۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو جب حضرت آدم اٹھ کر بیٹھے تو اب اللہ نے فرمایا ثم ارادہم، اللہ نے کچھ یعنی نفوس کو ان کے سامنے رکھا اور اللہ نے فرمایا ثم ارادہم علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے رکھا، فقال انبئونی، اللہ نے فرمایا فرشتوں اٹھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اچھا آپ غور کر رہے ہیں، علّمَ آدم الاسماء، اللہ نے علم کسے دیا؟ اچھا انبئونی، مجھے بتاؤ فرشتوں کہ یہ کون ہے، امتحان کس کا لیا؟ یہ کیا بات ہوئی یا اللہ، علم تو آدم کو دیتا ہے، ٹیسٹ تو فرشتوں کا لیتا ہے۔ دیکھیں جی یہ سارا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، یہ میرے سامنے ایک سید ہیں، میں ان کے کان میں کوئی بات کرتا ہوں، شاہ جی میں آپ کے کان میں یہ بات کرتا ہوں، وہ بات ان کو بتا کر میں پورے مجمع سے کہوں دسو بھائی، سارا مجمع کہے گا شاہ جی بات آپ نے ان کو بتائی ہے، دسو آپ ہمیں کہتے ہیں۔ علّمَ آدم الاسماء، علم تو نے آدم کو دیا، انبئونی، سوال تو نے فرشتوں پہ کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے پڑھو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، قالو، سب فرشتوں نے کہا تھا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، یہ ہمیں نہیں پتا، اس کا ہمیں نہیں پتا، یہ ہم نہیں بتا سکتے، الا ما علمتنا، تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ پتہ چلا اللہ عادل ہے، آدم کو بھی علم دیتا ہے، فرشتوں کو بھی دیا ہے، جواب مل گیا ہمیں، اللہ عادل ہے۔ اب اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم، اٹھو آدم اٹھو اور اٹھ کر ان سب کو بتاؤ، ان کا تعارف کرواؤ ان کا۔
لو مرید کے والو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ پہلے دن آدم اٹھے ہیں اور فرشتوں کے پروفیسر بن کر اٹھے ہیں۔ آدم اٹھتے ہی متعلم نہیں بنا، معلم بنا۔ علامہ آدم الاسماء، شاگرد تو آدم خدا کا ہے، فرشتوں کا تو استاد بن کر سامنے آیا۔ اب مجھے پوری دنیا کے مولوی بتا دیں کہ جبریل اس کلاس میں چھٹی پر تھا، اور اگر جبریل بھی کلاس میں شاگرد پہ طور پر موجود تھا تو جو آدم کا شاگرد ہو وہ محمد کا استاد کیسے ہو جائے گا؟ پتہ چلا خلق الجبریل لخدمت النبی، اور محمد کی نوکری کے لیے جبریل کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ جبرائیل مصطفیٰ کا استاد نہیں ہے، اور محمد اپنے علم میں جبریل کے محتاج نہیں ہے۔ اگر نبی جبریل کے محتاج ہیں تو معراج کی رات سدرا سے آگے بڑھ کر خدا اور مصطفیٰ کی گفتگو میں جبریل کو بٹھاؤ نا۔ اللہ بولے جبریل بتائے، محمد سنے، معراج کی رات محمد اور خدا کا اکیلے بیٹھ کر بات کرنا اور جبریل کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ بات بتا رہی ہے یہ تو نوکر ہے، استاد تو نہیں ہے۔ یہ بات اگر حضرات دیوبند مان جاتے تو پھر تو انہیں علم نبوت سمجھ میں آتا۔ سورہ نوح کو کھولتے ہیں، یہ ہے قرآن حکیم کا 71واں سورہ، میرے سامنے آ گیا ہے۔ اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، یہ میرے سامنے اس کی پہلی آیت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، شک نہ کرنا ہم نے حضرت نوح کو فقط ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اب حضرت نوح کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر کیا ہے؟ فقط اپنی قوم۔ بھائی جمعے میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ فقط اس مسجد کے عوام۔ بھائی جو باہر ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو مرید کے سڑک پر ہے میری ذمہ داری میں نہیں ہے، آپ مسجد والے سب میرے آگے آ گئے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ آپ جیسے آئے ہیں ویسے نہ جائیں، بلکہ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر جائیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، یہ قوم کی طرف آنے والا نبی 950 سال گزر جانے کے بعد میں 26 نمبر آیت پر آ گیا ہوں اسی سورہ کی۔ وَقَالَ نوح نے دعا کی، ربی اے میرے پالنے والے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پوری زمین پر کافروں میں سے آباد رہنے والوں میں سے ایک کو بھی زندہ مت چھوڑنا۔ انکا ان تذرہم، تو اگر انہیں زندہ رہنے دے گا، یدلو عبادک، گمراہ کر دیں گے یہ تیرے بندوں کو، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی آنے والی نسلیں بھی برباد کر دیں گے یہ بندے، آنے والی نسلوں کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اب حضرت نوح کی یہ بد دعا بتاتی ہے کہ نوح بتا رہے ہیں کہ اے اللہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ تیری ساری زمین پر کوئی کافر نہ بچے، اور میرا علم یہ کہتا ہے آنے والی نسلیں برباد ہوں گی، اور یہ میرا علم کہتا ہے بھائی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان بندے کے دل میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح اللہ سے کہہ رہے ہیں میرا علم یہ کہتا ہے آنے والی نسلوں کے قلبی کیفیت بھی برباد ہوگی اور ایمان ان کا برباد ہو جائے گا۔ اللہ کو چاہیے تھا، میں نے تمہیں اتنا علم تو نہیں دیا نا، تو اتنے علم کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ تو صرف اپنی قوم کی بات کر۔ اللہ نے عذاب نازل کر کے بتایا، اوے بدبختوں نبی کا علم ہے، نبی کا علم ہے، یہ نبی کا خدا کے شاگرد کا علم ہے۔
ہم یہ علم سمجھتے ہیں نبوت کا. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں, تم نے ایسا نبی کا کلمہ پڑھا جو ان پڑھ ہے. ہم تو پیر نہیں مانتے ان پڑھ کو. مجھے سورہ ابراہیم یاد آ رہی ہے, یہ ہے 14 نمبر سورہ. 14 نمبر سورہ کی میں 35 نمبر آیت کو یاد کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. آیت پوری ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ, محمد جی محمد جی محمد جی, آپ کو یاد ہے نا کہ جب آپ کے دادا ابراہیم نے ایک دن دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ اے پالنے والے اس شہر کو امن والا بنا دے. اچھا, اسی قدموں پر کھڑے ہو کر ابراہیم کہہ رہے تھے انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یہ تو جنگل ہے, جنگل جہاں میں اسماعیل کو لے کر آیا ہوں, یہ جنگل ہے. یہاں کہا اس شہر کو امن والا بنا, یہاں کہا یہ جنگل ہے. اب جنگل کو شہر نہیں کہا جا سکتا اور شہر کو جنگل نہیں کہا جا سکتا. اب یا اللہ تو بتا کہ یہ جنگل تھا کہ شہر تھا؟ اور اللہ نے فرمایا جنگل ہے. تو تیرا ابراہیم اسے شہر کیوں کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ علم ہے میرے خلیل کا, وہ جنگل میں کھڑا ہوا آنے والے شہر کو تکتا ہے. تو یا اللہ یہ علم کیوں آیا؟ میں سورہ انعام پڑھنا چاہتا ہوں, یہ 6واں سورہ ہے قرآن کا. اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ, واہ, اور کذالک, اسی طرح, نری, ہم دکھاتے ہیں ابراہیم, اس ابراہیم کو, ملکوت السماوات والارض, ساری کائنات ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں. اوے ملکوت السماوات والارض, ساری کائنات ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں. ابراہیم وہ ہے جو زمین پہ کھڑے ہو کر اللہ کی ساری کائنات کو دیکھے تو پھر جنگل میں کھڑا ہو کر مستقبل کے شہر کو دیکھے. یہ مقام خلیل ہے. اللہ فرمایا الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض, ابراہیم کو ہم نے کائنات دکھائی ہے, محمد کو بٹھا کے سامنے بنائی ہے. مولانا جسے کائنات دکھائی جائے ان پڑھ تو وہ نہیں. پھر سے میں کہوں گا, اور جسے کائنات دکھائی جائے ہم سے تو اس کے علم کا حساب نہیں لگ رہا, اور جسے کائنات بٹھا کے بنائی جائے آپ اس کے علم کا فیتہ کیسے رکھتے ہو؟ جناب مجھے پھر ایک نبی یاد آ رہا ہے, میں چلتا ہوں سورہ نمل کی طرف. یہ ہے 27واں سورہ. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا داوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ کہتا ہے شک نہ کرنا, شک نہ کرنا, لام شک نہ کرنا, قد کبھی بھی شک نہ کرنا. نہ سلیمان ان پڑھ ہے اور نہ ہی اس کا ابا ان پڑھ ہے. ان دونوں باپ بیٹوں کو علم ہم دے رہے ہیں. تجھے اللہ کے ہم کا پتہ چلے نا تو تجھے سمجھ آئے کہ کون علم دے رہا ہے. اچھا پھر ان کے علم کا معیار کیا ہے؟ علمنا منطق الطیر, علم ہے سلیمان کو پرندوں کی بولیوں کا. یار وہ مقتدی پیچھے کھڑے ہونے والے, ہاتھ باندھنے والے آگے کھڑے ہو کر اگر وہ پرندوں کا علم رکھے, تمہیں محمد ان پڑھ کیسے نظر آیا ہے؟ اللہ نے کسی بے علم کو تو چنا ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ. میں خدا تو چنتا ہی علم کی بنیاد پر ہوں. اللہ تو جسے چنتا ہے علم کی بنیاد پہ چنتا ہے. وہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دراجات. میں اگر کسی کو مرتبہ
دیتا ہوں تو علم کی بنیاد پہ دیتا. یار میں قرآن پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, وہ کہتا ہے مجھ سے تو ڈرتے ہی وہ ہیں جو علم والے ہیں. 21واں سورہ انبیاء کی 74 نمبر آیت میرے سامنے آ گئی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا, ہم نے لوط کو نبوت بھی دی ہے اور علم بھی دی. سورہ قصص کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں نبی ہے, دریائے نیل کی لہریں ہیں, موسیٰ سفر کر رہے ہیں, فرعون کا محل آ چکا ہے, آسیہ نے گود میں لے لیا ہے اور دائیاں بلائی ہیں اور زور لگ رہا ہے کئی دن کا بھوکا بچہ دودھ پی لے, کئی دن کا بھوکا بچہ دودھ پی لے. لیکن حضرت موسیٰ ان بیبیوں کو منہ نہیں لگا رہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ, ہم نے موسیٰ پر دودھ حرام کیا تھا. موسیٰ کے منہ پر ٹیپ نہیں لگائی کہ مت پینا, کسی فرشتے کو نہیں کہا کہ بچے کو روک کے رکھو. نبی ہے, چند وقت کا ہے, ماؤں کو دودھ کو منہ نہیں لگا رہا اس لیے کہ اسے حرام کا بھی علم ہے, اسے حرام کا بھی علم ہے اور حلال کا بھی, کیونکہ نبی ہے. 7 نمبر سورہ ہے اور 134 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرْسَلْنَا, ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا. ہم کون ہے؟ اللہ. طوفانہ طوفان, والجرادہ ٹڈیاں, والقملہ جوئیں, والضفادع مینڈک, والدم خون, کس پر؟ فرعون پر اور اس کے ماننے والوں پر. یہ کیا ہے؟ عذاب الہی. اللہ کہتا ہے آیات مفصلات, کھلی نشانیاں ہیں میرے جلال کی. فاستکبروا, وہ پھر بھی تکبر کرتا ہے. لے پروردگار تو جلال میں ہو اور فرعون تکبر کرے, مرا کیوں نہیں؟ فرمایا مر جاتا, 9 دفعہ میں نے عذاب بھیجا, ایک دفعہ بھی برداشت نہ کرتا, مر جاتا, لیکن سیانہ بڑا تھا. ولما, جب بھی وقع علیہم الرجز, اس پر عذاب پڑتا نا تو وہ دیکھتا کہ عذاب تو آ گیا ہے, فوراً اپنی قوم سے کہتا مر جاؤ گے, بچنا جی. قوم کہتی بچا لے, کہتا موسیٰ کے پاس چلو, اللہ جلال میں ہے, موسیٰ کے پاس چلو, اللہ جلال میں ہے, موسیٰ کے پاس چلو. اچھا یا اللہ, پھر کالو, سب آ کے کہتے یا موسیٰ, اوے وہ فرعون ہو کے یا موسیٰ کہے اور اللہ کے جلال سے بچ جائے, ہم گناہگار ہو کے یا محمد نہ کہہ لیں. ادعو لنا ربک, اے موسیٰ ہم سے دعا کر. لئن کشفت, بے شک اگر تو ہم سے عذاب اٹھا دو گے, بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے. فَأَرْسَلْنَا, اللہ بھیجتا ہے عذاب. فرعون نبی سے کہتا ہے چھڑا دو, اللہ کہتا ہے میں نے پکڑا. میری پکڑ پر فرعون نے نبی سے کہا اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں, تو نبی ہے, چھڑا دے. جب بھی ان پر عذاب پڑتا کالو, تو سب کہتے یا موسیٰ, اے موسیٰ, ادعو لنا ربک, اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر. لئن کشفت عنا الرجز, بے شک اگر تو ہم سے یہ عذاب اٹھا دینا. یار اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا ہے, فرعون کہتا ہے نبی تو چھڑا دے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز, یہ بہت بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے کسی نے بیٹھ کر جہلم کے اندر کہ اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ فرعون ہو کے کہہ رہا ہے اگر اللہ کی پکڑ میں کوئی گناہگار آ جائے نبی چھڑاتا ہے. نہیں, مجھے بتائیں کہ اللہ کو آیت نازل کر کے کہنا چاہیے تھا اللہ کے پکڑے کون چھڑائے.
اور اگر اللہ کے پکڑے فرعون جیسے نبی موسیٰ جیسا چھڑا سکتا ہے تو پھر یار اللہ کی پکڑی ہوئی امت کو محمد کو چھڑانے میں کتنی دیر لگے گی؟ 9 دفعہ عذاب آئے، 9 دفعہ ہی فرعون موسیٰ کے پاس آئے. لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اگر تو ہم سے اس عذاب کو اٹھا دے گا نا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم تیرے مرید ہوں گے. اس کا مطلب ہے جڑا پیران نو شرطاں لا کے آکھے نا جی انج کرو گے تے مرید ہوں گے، وہ فرعون ہی ہے. مرید ہونا ہے تے پیر دے مرید ہو نا، خواہش دے مرید تو نہ ہو. 9 دفعہ غوری صاحب 9 دفعہ اللہ نے عذاب بھیجا، 9 دفعہ موسیٰ کے دربار پر فرعون آیا، 9 دفعہ اس نے موسیٰ سے دعا کی، التجا کی ہے، 9 دفعہ اس نے کہا کہ میں مرید ہو جاؤں گا، 9 دفعہ موسیٰ نے دعا کیا اس کے لیے، اس کو چھڑایا ہے اللہ کے عذاب سے. موسیٰ کا کزن نہیں ہے فرعون، مامے کا پتر نہیں ہے، دین کا دشمن ہے، توحید کا دشمن ہے، نبوت کا دشمن ہے، موسیٰ کی جان مال عزت کا دشمن ہے. دشمن گھر آتا ہے موسیٰ کے، 9 دفعہ داڑھ تھلے آیا ہے. اچھا تواڈے نال کو بندہ ایک واری کر لیتے، تسی سیانے ہو. حضرت موسیٰ نو نہیں سی پتہ لگدا انہیں مرید نہیں ہونا، لگدا سی 9 واری یار. وہ تواڈے نال ایک واری فراڈ ہو جائے تو تسی سیانے ہو گئے ہو، ہن نہیں انج کرنا جی آج تو بعد نہیں جی، ہن اعتبار نہیں کرنا. حضرت موسیٰ 9 دفعہ اعتبار کیوں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اعتبار 9 دفعہ کر کے فرعون کے لیے دعا کیوں مانگی ہے؟ موسیٰ سمجھانا چاہتا ہے اللہ والے دشمن کو گھر دیکھ کر داڑھ میں آئے ہوئے دشمن سے پچھلے بدلے نہیں لیتے. اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جو طاقت رکھے، دشمن اسی پکڑ میں آ جائے، داڑھ تھلے آ جائے، اس کے پچھلے ویر نہ کھڈے، اسے معاف کر کے دکھائے. یہ ہے اللہ کا بندہ. ابھی تو موسیٰ پڑھ رہا ہوں، موسیٰ بھی علم کے لیے کسی کے پاس گئے، جسے یاد آیا وہ سبحان اللہ کہہ لے. میں اس تک نہیں جا پا رہا جسے خضر کہتے ہو. خضر کا علم میں پڑھتا، ابھی طالوت کا علم میں پڑھتا، ابھی جناب والا قرآن حکیم میں بے شمار علم ہے جس کو میں پڑھتا، لیکن وقت ختم ہو گیا، جمعے کا وقت ختم ہو گیا. میں پھر عرض کرتا ہوں، ٹڈیاں آئیں، جمعے آئیں، خون آیا، مینڈک آئے، اور کیسے تھی جمعے؟ سر پہ جمعے، جسم پر جمعے، کپڑوں میں جمعے، بستر پہ جمعے، آٹے میں جمعے، پانی میں جمعے، روٹی میں جمعے، زمین پر جمعے، پاؤں پر جمعے، سر پر جمعے، چھت پر جمعے، جمعے 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 جمعے. اچھا اب ماحول کیا تھا؟ یہ قرآن ہے. آپ اپنے گھر جائیں، اگر آپ کو یہ بات نہ ملے، جو آپ کے گھر قرآن ہے نا اس میں نہ ملے، جو آپ کے گھر میں یہ قرآن ہے نا کنز الایمان یہ والا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی تفسیر ہے، اگر اس میں یہ جملے آپ کو نہ ملے مجھے بتائیں، میں مجرم ہوں آپ سارے مجمع کا. کہتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ فرعون کی کوٹھی اور اس کے ماننے والوں کی کوئی پرلی سائڈ پہ سوسائٹی ہے اور ادھر حضرت موسیٰ کے مرید ہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ دیوار کے ساتھ دیوار تھی. یہ گھر موسیٰ کے ماننے والے کا، یہ گھر فرعون کے ماننے والے کا، یہ گھر موسیٰ کے ماننے والے کا، یہ گھر فرعون کے ماننے والے کا، یہ دیوار موسیٰ والے کی، یہ دیوار فرعون والے کی. اب وہ لکھتے ہیں کہ ایک بھی جوں، اربوں کھربوں جوؤں میں سے ایک بھی جوں غلطی سے بھی موسیٰ والے کی دہلیز تک بھی نہیں جاتی. ایک بھی مینڈک غلطی سے موسیٰ کے مرید کی دہلیز پر بولو نہیں جاتا. ایک بھی ٹڈی اڑ اڑ کر چھلانگے لگا لگا کر موسیٰ کے کسی ماننے والے کی دیوار پر بھی نہیں جاتی. کیوں؟ وہ بھی پنڈ ہے، وہ بھی پنڈ ہے،
وہ بھی خاندان ہے، برادری ہے، سارے اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں خربوں جوئیں، ایک گھر میں ایک بھی نہیں جاتی. فرق کیا ہے؟ فرق ہے ایمان کا. ہاں فرق کیا ہے؟ اچھا ایمان ہے دل میں. بھائی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ایمان کو، اس لیے کہ حکیم لوگ آنکھ سے بیماری پہچان لیتے ہیں. علامت چہرے پہ نظر آتی ہے. آپ کی آنکھیں پیلی ہیں، میں نے پہچان لیا. آپ کی آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا کہ آپ کو یرقان ہے، میں سمجھ گیا. آنکھ دیکھتی ہے، ایمان کو نہیں دیکھ سکتی. کان سے آپ نے سن لیا کہ آج قرآن پڑھا گیا، کان جانتا ہے، پہچانتا ہے کان، لیکن ایمان کو نہیں کان پہچانتا. زبان جانتی ہے، پہچانتی ہے کہ میٹھا ہے، نمکین ہے، کسیلا ہے، نارمل ہے، لیکن ایمان کو زبان نہیں پہچان سکتی. ہاتھ چیک کرتے ہیں، گیلا ہے، خشک ہے، سخت ہے، نرم ہے، پیارا ہے، نکما ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ بھی نہیں پہچانتا، زبان بھی نہیں پہچانتی، آنکھ بھی نہیں جانتی، کان بھی نہیں جانتا ایمان کو. جسے نہ آنکھ علم رکھے، نہ زبان علم رکھے، نہ کان علم رکھے، نہ ہاتھ علم رکھے، یہ مینڈک کو کیسے علم تھا؟ یہ ٹڈیوں کو کیسے علم تھا؟ یہ جوؤں کو کیسے علم تھا؟ عذاب والی ٹڈیاں بھی اگر اللہ نے بھیجی ہو تو وہ ان پڑھ نہیں بھیجتا، علم دے کر بھیجتا ہے. جس کے ڈڈووں کا علم قرآن بیان کرے، تجھے محمد ان پڑھ کیسے نظر آیا ہے؟ دیکھیں جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہیں اونچی آواز. امی سمجھ آ رہے؟ ان پڑھ نہیں، خدا سے پڑھا ہوا. بولو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اب جب خدا سے پڑھا ہے، ہاں مسئلہ کیا ہے یار؟ کیوں نہیں مانتے خدا سے پڑھا ہوا؟ بھائی اگر خدا سے پڑھا مان لیں، جب بندہ توجہ نہ کرے، استاد کامل بھی ہو، علم ناقص رہتا ہے. ہاں بندہ پوری توجہ کرے، استاد کو جواب ہی نہ دینا آئے، علم ناقص رہتا ہے. علم میں کمی رہتی ہے اگر استاد ناقص ہو پھر، یا شاگرد نکما ہو پھر. تو اگر پڑھانے والا خدا ہو، اگر پڑھانے والا خدا ہو اور پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، یہ مولوی کیسے سمجھے محمد کے پاس کون سا علم ہے؟ فرمایا محمد جی علمہ کا ما لم تکن تعلم. علامہ علم دیا کا آپ کو، ما جو، لم ہرگز نہیں تھے، تکن تعلم آپ جانتے. اللہ نے فرمایا جو نہیں جانتے تھے وہ دے دیا ہے. یعنی دنیا کے ہر فرد کا حق ہے ایک مقام پہ جا کے کہہ دے اس کا مجھے نہیں پتا جی، اس کا مجھے نہیں جی پتا، یہ میں نہیں جی جانتا، یہ میں نہیں جانتا جی، اس کا مجھے نہیں جی پتا. ہر انسان کا حق ہے ایک منزل پہ جا کے کہہ دے اس کا مجھے نہیں پتا جی، اس کا مجھے نہیں جی پتا. جو انجینئر ہے وہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کا نہیں پتا جی، جو عالم ہے وہ کہہ دے کہ میں موٹر وائنڈ نہیں کر سکتا
سکتا جی، جو وکیل ہے وہ کہہ دے کہ میں نبض چیک نہیں کر سکتا جی، جو ڈاکٹر ہے وہ کہہ دے کہ میں جج سے بات نہیں کر سکتا جی، ہر بندہ ایک مقام پہ جا کے یہ کہہ دے کہ میں یہ نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا محمد علمہ کا ما لم تکن تعلم، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا۔ ہر نبی کو، آدم کو علم ملا، آدم کو ملا، نوح کو ملا، سلیمان کو ملا، داؤد کو ملا، خضر کو ملا، حضرت موسیٰ کو ملا، حضرت عیسیٰ کو ملا، حضرت یوسف کو ملا، یوسف کو ملا۔ اور یار جب اللہ آدم کو علم دیتا ہے پھر ایک گول دائرہ لا کے اسے محدود کرتا ہے، علم آدم الاسماء، دیکھو ان کے پاس اسماء کا علم ہے۔ جب اللہ سلیمان کو علم دیتا ہے تو فرماتا ہے بریکٹ لگاؤ اس کو، اس کے پاس پرندوں کی بولیوں کا علم ہے۔ جب اللہ خضر کو علم دیتا ہے تو بریکٹ لگا کے کہتا ہے اس کے پاس لدنی علم ہے۔ جب اللہ یوسف کو علم دیتا ہے تو بریکٹ لگا کے کہتا ہے اس کے پاس من تاویل الاحادیث، خواب کی تعبیر کا علم ہے۔ ہر نبی کو بریکٹ کے ساتھ علم دینے والا آج ساری بریکٹیں کھول کر کہہ رہا ہے کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کو نہ دیا ہو۔ یہ امی ہے بھائی، بولو جی سے سمجھ آئیا۔ چلو علمہ کا ما، جو اس جو کا علم ہے نبی کے پاس۔ بھائی بولو گے تو میں بات کروں گا تمہارے۔ اس جو کا علم ہے ما، یا اللہ یہ جو کیا ہے؟ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان ہے اللہ اسے ما کہتا ہے، اور وہ ما کا علم محمد کے پاس ہے۔ یہ ہے ان پڑھ، اس علم کی منزل پر بیٹھے ہوئے محمد سے اللہ نے کہا اس دینے کے بعد کہا ربی زدنی علما، محمد اب بھی کہہ کے اور دے دے۔